لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں قرب الہی اور لبوں پر لبیک اللہم لبیک کے صدائیں لیے ہر سال سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کا رخ کر کے شمع توحید کے پروانے جس فریضے کو ادا کرتے ہیں، دنیا اسے حج کے نام سے جانتی ہے۔ میرا نام ہے عبدالستار اور آج کی الگ منٹی میں بات کریں گے اس آمدنی کی جو سعودی عرب کو حج اور عمرہ زائرین سے ہوتی ہے۔ اور تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تیرے پاس پیدل اور سواریوں پر دور دراز علاقوں سے آئیں گے۔ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ حج صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے۔ حج کے دوران ادا کی جانے والی عبادات کو مناسک حج کہتے ہیں۔ حجاج کرام متعین کردہ مقامات یعنی میقات سے احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ خواتین کے لیے عام شرعی لباسی احرام ہوتا ہے، البتہ وہ دستانے اور نقاب نہیں استعمال کر سکتی۔ مرد و عورت دونوں پر دوران حج چہرہ کھلا رکھنا واجب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ حاضری طواف سے شروع ہوتی ہے۔ طواف کعبہ کے لیے حجاج کعبۃ اللہ شریف کے 7 چکر لگاتے ہیں۔ لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ اس دوران حج اسود کو بوسہ دینا یا چھونا ہوتا ہے، اور اگر رش کے باعث یہ بھی ممکن نہ رہے تو اس کی طرف اشارے سے ہی اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ جس کے بعد سعی کو ادا کرنے کے لیے صفا اور مروہ کا رخ کیا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھنے اور مخصوص انداز میں ان کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان جگہ جہاں سعی کی جاتی ہے اسے مسعی کہتے ہیں۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے بلک رہے تھے اور حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑنا شروع کیا، ادھر ننھے اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھیں کہ وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ بی بی ہاجرہ کو زم زم کہنا پڑا، یعنی رک رک۔ اللہ تعالیٰ کو بی بی ہاجرہ کی پہاڑیوں پر دوڑنے کی ادا ایسی بھائی کہ اسے اسلام کے سب سے بڑے رکن حج اور عمرے کے دوران ادا کی جانے والی عبادات کا حصہ بنا لیا۔ لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے یوم ترویہ کا، جب حجاج کرام 8 ذی الحج کو مینا میں قیام کرتے ہیں۔ دوران حج مینا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی بھی آباد ہو جاتی ہے۔ یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحج کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحج کی فجر تک 5 نمازیں حجاج کرام کو مینا میں ادا کرنا ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی عمل فرمایا ہے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا سورج طلوع ہونے کے بعد حجاج کرام عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وقوف عرفات جسے حج کے رکن اعظم کا رتبہ بھی حاصل ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ وہاں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع تقدیم یعنی ظہر کے وقت میں اور قصر کر کے ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیا جاتا ہے جو بیک وقت کئی زبانوں میں ترجمے کے ساتھ دنیا بھر میں نشر کیا جاتا ہے۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح أحوال المسلمين وألف ذات بينهم وانشر العلم والخير فيهم۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج کرام مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ پہنچ کر ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔
ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور یہ کنکری تقریباً کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوتی ہے۔ النعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ اس کے بعد فرزندان اسلام قربان گاہ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں قربانی کرتے ہیں، اسے ایک عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ پھر منی میں 11 اور 12 ذی الحج کی راتیں بسر کی جاتی ہیں اور دونوں دن زوال شمس کے بعد تینوں جمرات پر شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ہر جمرے پر شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ چھوٹے شیطان سے کنکریاں مارنی شروع کی جاتی ہیں جو مکے سے دور ہے، پھر درمیانے کو مارتے ہیں جس کے بعد دعا کی جاتی ہے، آخر میں جمرہ عقبہ پر بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ واپس مکہ مکرمہ پہنچ کر حجاج کرام طواف وداع کرتے ہیں اور یوں ان کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك۔ اب بات حج اور عمرہ زائرین سے سعودی عرب کو ہونے والی آمدنی کی۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آنے والے عازمین سے سعودی عرب کو کتنی آمدنی ہوتی ہے اور سعودی عرب کی معیشت میں اس کا کتنا حصہ ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو حج کے ارادے سے سعودی عرب جانے والے مسلمانوں کی کل تعداد نکالنی ہوگی۔ سال 2016 میں مجموعی طور پر 83 لاکھ لوگ حج و عمرے کے لیے سعودی عرب آئے۔ گزشتہ 10 برسوں میں سعودی عرب کے اندر سے حج کرنے والے مسلمانوں کی تعداد دوسرے ممالک سے آنے والے حجاج کرام کے مقابلے میں تقریباً نصف رہی ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی جتنی آبادی ہے اس کی محض 2% آبادی ہی سعودی عرب میں رہتی ہے۔ مسلمان پورا سال عمرے کے لیے سعودی عرب جاتے رہتے ہیں۔ 2016 میں 60 لاکھ سے زائد لوگوں نے عمرہ کیا۔ سعودی عرب جانے والے مسلمانوں میں 80% سے زائد لوگ وہاں عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ سال 2016 میں سعودی عرب کو حج سے 12 ارب ڈالر کی براہ راست آمدنی ہوئی۔ پاکستانی کرنسی میں یہ رقم 1264 ارب روپے سے زائد بنتی ہے۔ سعودی عرب جانے والے حجاج کرام نے وہاں جا کر تقریباً 23 ارب ڈالر کی رقم خرچ کی۔ حج کے لیے سعودی عرب جانے والے مسلمان جو ڈالر وہاں خرچ کرتے ہیں وہ ان کی معیشت کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ تمام رقم سعودی عرب کی براہ راست آمدنی نہیں ہے، لیکن اس سے ان کی معیشت کو بہت بڑا سہارا ملتا ہے۔ مکہ چیمبر اور کامرس کے اندازوں کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے مسلمانوں کو حج پر 4600 ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں، جبکہ سعودی عرب کے حجاج کرام کے حج پر 1500 ڈالر لگتے ہیں۔ مختلف ممالک کے لوگوں کے لیے حج کا خرچ مختلف ہوتا ہے۔ ایران سے آنے والے قافلے میں ہر ایک شخص کو یہ خرچ 3000 ڈالر کے قریب پڑتا ہے۔ اس میں سفر، کھانے پینے اور خریداری کا بجٹ شامل ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو بھی تقریباً اتنا ہی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ان کے بہت سے ذاتی اخراجات بھی شامل ہیں، لیکن پھر بھی یہ پیسہ کسی نہ کسی طرح سعودی عرب کی معیشت کا حصہ بن جاتا ہے۔ انڈونیشیا کا کوٹہ سب سے زیادہ ہے۔ یہاں سے ہر سال 2,20,000 لوگ حج کے لیے سعودی عرب جا سکتے ہیں، جو حجاج کرام کا 14% ہے۔ اس کے بعد پاکستان 11%، بھارت 11% اور بنگلہ دیش کا کوٹہ 8% ہے۔ اس فہرست میں نائجیریا، ایران، ترکی، مصر جیسے ملک بھی شامل ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سرکاری اسکیم کے تحت 8000 عازمین کے لیے ملنے والا حج کوٹہ سعودی عرب کو واپس کر دیا گیا ہے۔ حج کوٹہ واپس نہ کیا جاتا تو رہائش گاہوں کے کرائے اور دیگر اخراجات کی مد میں 24 ملین ڈالرز اضافی ادا کرنے پڑتے۔ عرب میڈیا کے مطابق ہر سال دنیا بھر سے عازمین حج اپنی ضروریات اور دیگر مد میں جو رقم خرچ کرتے ہیں وہ رقم خام تیل کی آمدنی کے بعد سعودی حکومت کی آمدنی کا دوسرا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔
سعودی معاشی ماہرین کے مطابق سال 2021 میں 9 ارب ڈالر سے زائد کی آمدنی ہوئی۔ یہ عمرہ زائرین سے حاصل کردہ آمدنی سے علیحدہ ہے جو سالانہ 5 ارب ڈالر ہوتی ہے۔ بات کرتے ہیں سالانہ بنیادوں پر ہونے والی آمدنی کی تو بھائی یہ ہے 20 ارب ڈالر جو سعودی خزانے میں ہر سال جاتے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اس سال مسلمانوں کے لیے مذہبی فریضے کی انجام دہی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے نئے فیصلے کیے ہیں۔ سب سے پہلا نیا اقدام ایئر ٹکٹس کی اقساط میں ادائیگی کی سہولت دی گئی۔ دوسرے فیصلے میں خواتین کو بغیر محرم حج ادائیگی کی رجسٹریشن کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے، اور تیسرے اقدام میں عازمین کی تعداد کو بڑھا دیا گیا ہے۔ ان فیصلوں میں سب سے نمایاں فیصلہ وہ ہے جس سے خواتین کو خاص طور پر فائدہ ہوا۔ خواتین کو بغیر کچھ شرائط کے محرم کے بغیر حج یا عمرے پر جانے کی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اس فیصلے سے خواتین کے لیے حج اور عمرے کے لیے جانا آسان ہو گیا ہے۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس سال مسلمانوں کو عازمین حج کی تعداد اور عمر کی پابندی کے بغیر حج کرنے کی اجازت دے گا۔ محمد بن سلمان کے منصوبے کا مقصد عمرے اور حج کی صلاحیت کو سالانہ 30 ملین تک بڑھانا ہے اور حج آپریشن کے ذریعے 2030 تک 13.32 بلین ڈالر کی آمدنی حاصل کرنا ہے۔ 31 دسمبر 2019 کو چین کے شہر ووہان میں کورونا وائرس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا۔ سال 2020 کے دوران جب عالمی وبا کورونا نے جہاں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، وہاں سعودی حکومت کو حج کے لیے حجاج کرام کی تعداد کم کرنا پڑی اور سال 2020 کا حج تمام تر کورونا SOPs کے مطابق ادا کیا گیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے اندازے کے مطابق سال 2020 میں سعودی عرب کی کل قومی پیداوار 6.8% کم ہوئی۔ 2020 میں پاکستان سے حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جانے والے افراد سے حکومت نے 5 لاکھ روپے فی کس کے لگ بھگ رقم لی تھی، جو 2022 میں 7,10,000 روپے تک جا پہنچی اور رواں برس اس مد میں 12 لاکھ روپے کے قریب وصول کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری حج کے اکانومی پیکج کی قیمت پاکستان کے شمالی علاقوں کے لیے 11,75,000 جبکہ جنوب میں واقع علاقوں سے 11,65,000 روپے ہیں، جبکہ حج کا دورانیہ 40 دن ہوگا۔